السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان کی بات سنیے۔ روضہ رسول پہ جانے کے بعد پوچھیں گے کہ اے لوگو، یہ میرے جد اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ بہار الانوار کی روایت علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب مولا پوچھیں گے تو لوگ بتائیں گے فلاں فلاں کی قبر ہے۔ مولا کہیں گے انہیں باہر نکالو۔ باہر نکالنے کے بعد مولا کہیں گے سوکھا درخت ہوگا۔ مولا کہیں گے انہیں درخت پہ لٹکا دو۔ جیسے ہی سوکھے درخت پر دونوں کو لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ پھر مولا کہیں گے کہ جاؤ، یہودیوں کا فلاں فلاں جگہ کسی زمانے میں قبرستان تھا، وہاں ایک شخص اور دفن ہے، تیسرے کو بھی لے کر آؤ۔ مولا اسے بھی وہاں سے نکلوائیں گے اور نکلوانے کے بعد ان تینوں کو درخت سے لٹکا دیں گے۔ سوکھا درخت ہوگا، جیسے ہی انہیں درخت سے لٹکایا جائے گا وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا۔ مولا کے لشکر کے کچھ لوگ بغاوت کر دیں گے اور امام زمانے کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جب امام کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں گے مولا حکم دیں گے کہ انہیں بھی قتل کر دو۔ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد مولا کہیں گے کہ ان میں آگ لگا دو، ان میں آگ لگا دی جائے۔ حضرات محترم، بڑے ہی نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ مثبت انداز کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھائیے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دین اسلام کی ہی بات کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہم دین اسلام کی ہی بات کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کا تحفظ نہ کیا جائے تو ہمارے جینے پر لعنت ہے، ہمارے مرنے پر لعنت ہے، ہمارے پڑھنے پر لعنت، اور ہمارے کھانے پینے پر بھی کروڑ بار لعنت۔ ہم اپنے ایمان کا سودا آج کل کے پیسے دھیلے پر نہیں کر سکتے، یا ان عیاشیوں پر ہم نہیں کر سکتے۔ یہ خبیث ملعون، یہ دین اسلام کے باغی لوگ جو ہیں، یہ کن ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں صداقت کے تاجدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جوتیوں پر ہمارا سب کچھ قربان۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ہمارا سب کچھ قربان۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر ہمارا تن من دن قربان، سب کچھ قربان ہے ان پر۔ ایک بات کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، ان ہستیوں کے بارے میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ادنا سا طالب علم ہوں، علماء تو علماء رہے، میں ادنا سا طالب علم ہوں۔ کوئی بھی رافضی، ناسبی اور کوئی بدتمیز اگر ان ہستیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ ہم سے مناظرہ کیا جائے، پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم شیعہ سنی کی لڑائی جو ہے اس سے نکل جائیں۔ اب دین اسلام کا اور بہت سا کام کرنے والا ہے، لیکن جب ایسے لوگ آتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سنتے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہ تعصب کی باتیں جب جاری ہوتی ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کہتا ہے امام زمانہ آئیں گے، اور جن کو اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ امام غائب جن کو کہتے ہیں، امام منتظر جن کو کہتے ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کرتے، یہ جس روح سے کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں جس سے ہم ان کی بات کو رد کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، 40 سال ان کی عمر ہوگی، مدینہ سے مکہ المعظمہ میں وہ جائیں گے، اور وہاں جا کر وہ چھپ جائیں گے، علماء ان کو نکالیں گے، اقرار کروائیں گے، اور وہاں سے یہ نظام شروع ہوگا۔ یہ کہتا ہے امام زمانہ آئیں گے اور روضہ رسول کے قریب لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ قدمین میں کن کی قبریں ہیں؟ لوگ بتائیں گے ایک طرف حضرت ابو بکر ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں۔ کون ابو بکر صدیق اور کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ؟ صحابہ کی مجلس تھی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب داخل ہوئے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھ کر کہا لوگو ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ہم ایسے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا میرے 2 مشیر دنیا میں ہیں اور 2 آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا ابو بکر و عمر میرے دنیا میں وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور جبرائیل و میکائیل میرے آسمانوں میں وزیر ہیں اور مشیر ہیں۔ آپ کی زبان نہیں کانپتی، آپ کا دل نہیں کانپتا ان ہستیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کہتا ہے ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، نکال کر ایک سوکھے درخت پر چڑھا دیا جائے گا۔ کن کو؟ حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو لٹکا دیا جائے گا۔ وہ درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، تمہاری ایسی ریسرچ پر لعنت ہے کروڑ بار۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اہل سنت کو اور مسلم جو نوجوان ہیں کیا سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ باتیں کرنی آسان ہیں، ہم پر حجتیں کرتے ہو، ہم پر باتیں کرتے ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی تو ہے جو حق کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔ ہم آپ کو آگاہ تو کرتے ہیں نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ خاموش رہیں، آپ میں انسانیت ختم ہو چکی ہوگی، آپ میں ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ ہم نے تو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینا ہے۔ میرا ایمان ہے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بخش دیں گے۔ یہ معاملات ایسے معاملات ہیں جس سے ہماری روح کانپتی ہے، جس سے ہمارا جسم کانپتا ہے، اور ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رافضی ملعون جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں یہ کیا ثابت کیا کریں گے؟ ہم ایسے گزارا نہیں کر سکتے، اور جب بات آئے گی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور ہم جب بات حضرت صدیق اکبر کی آئے گی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کی بات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، حضرت عثمان کی بات کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عثمان اگر نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ آپ ان باتوں کو ایسے کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے یہ بیان دے سکتے ہیں؟ اور میں ان لوگوں پر حیران ہوں کیسے ان باتوں کو آپ سن سکتے ہیں؟ ہم قیامت کے دن کس منہ سے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ قبروں سے نکالا جائے گا، الٹا لٹکایا جائے گا، پھر ان کو آگ لگائی جائے گی؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کی روح سے؟ میں ان علماء کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فتوے، یہ بیان بازیاں، آئیے ان پر پاکستان میں نہیں، ان ہستیوں پر کوئی بھی مجھ سے میں ادنا سا طالب علم ہوں، مجھ سے اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو آئیے، میں اعلانیہ لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کر سکتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پر آپ بات کر سکتے ہیں، حضرت فاروق اعظم پر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا منہ ہے ان پہ باتیں کرنے والا۔ لائیو سیشن کریں گے اور لائیو بغیر کتابوں کو رکھے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ان کے لیے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اعلانیہ تیار ہوں، جب جی چاہے، بغیر تیاری کے، بغیر وقت کے، جب آپ مجھے کہیں گے۔ آپ ان ہستیوں کو مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے ایمان کے وہ حصہ ہے ایمان کا جس حصے کو آپ جٹلا نہیں سکتے۔ آپ ان کی محبت کو جٹلا نہیں سکتے۔ جس کے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بغض ہوگا وہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے ایمان کو مت للکاریے،
ہماری غیرت کو مت للکاری، نہ ہم للکارنے دیں گے آپ کو۔ آپ چھپ کے تو بیٹھ سکتے ہیں، آئیے میں آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں، آئیے میدان میں، بات کرنی ہے کرتے ہیں، آ جائیں۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا کہ یہ مثبت انداز کے ساتھ آپ دین اسلام کی خدمت کیسے خدمت کریں جب یہ لوگ ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے، جب یہ لوگ باتیں کریں گے کیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں؟ خدمت تب ہوتی ہے جب سکون ہوگا، خدمت تب ہوتی ہے جب یہ گستاخیاں بند کی جائیں گی۔ ہم گستاخی پہ چپ نہیں رہیں گے، یہ پلتے ہوں گے ان کے پیسے پر، یہ پلتے ہوں گے ان کے مال پر۔ ہم کسی کے نہ غلام ہیں نہ ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ہمیں پیسے نہیں دیتا، کوئی ہمیں مال و جائیداد نہیں دیتا، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور اپنی بولی بالی قوم کو یہ بتاتے ہیں خدارا گمراہ مت ہو جائیے گا، خدارا دوزخ کے رستے میں مت جائیے گا، خدارا ہوش کیجئے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی کچھ سوچئے، ان ہستیوں کے بارے میں آپ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، جس کا دل چاہے، جس کا جی چاہے۔ مجھے ایک بار آپ کہہ کے دیکھیے، اللہ کے فضل سے میں میدان عمل میں آؤں گا اور آپ کے چھکے چھڑا دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کتابیں بڑی پڑی ہیں ان کی محبت سے، ان کی عقیدت سے، ان کی باتوں سے، اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے ان کے بارے میں بات کرتے ہو۔ لعنت ہے تمہاری ایسی شکلوں پر، تمہارے چہروں پر، تمہاری جنسوں پر اور تمہاری نسلوں پر، جن کو یہ عقل نہیں ہے کہ قرآن پاک کن کی روح سے باتیں کرتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے آج کی یہ جو نشست ہے آپ اس کو بغور سنیں گے اور آپ کے ایمان میں حرارت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری بخشش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔